یسوع مسیح کے مقدس اور عظیم نام میں گواہی ٹی وی دیکھنے والے تمام خواتین و حضرات کو میری طرف سے سلام۔ میرا نام طارق وارث ہے اور میں FGA بائبل کالج لاہور میں پڑھاتا ہوں۔ آج پروگرام زندگی کی باتیں کے ساتھ دوبارہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں لاہور اسٹوڈیو سے۔ اور عزیز دوستو، آج کے سیشن میں ہم سیکھیں گے کہ انسان کی زندگی میں مورل کریج، اخلاقی جرأت کی کیا حیثیت ہے اور اس کا کیا کردار ہے۔ اس دنیا میں جب ہم زندگی گزارتے ہیں تو جو شے ہماری شخصیت کی پہچان بنتی ہے اسے کہا جاتا ہے کردار، کیریکٹر۔ انسان کا کردار اس کی شخصیت کا نمائندہ ہوتا ہے۔ انگلش زبان میں لفظ کیریکٹر لاطینی زبان سے آیا ہے اور اس کا مطلب ہے ٹو انگریو۔ کوئی پتھر ہے نا، اس پتھر پر جب آپ کندہ کاری کرتے ہیں تو اس کندہ کاری کے عمل کو لاطینی زبان میں کیریکٹر کہا جاتا تھا۔ کردار ہماری شخصیت کی وہ خوبیاں ہیں جو ہماری ذات پر کندہ کی گئی ہیں، انگریو کی گئی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات کسی کی قبر پر پتھر پر کندہ کاری کر کے، انگریونگ کر کے انہوں نے نام اور پیدائش کی تاریخ اور وفات کی تاریخ اور ان کا ایڈریس لکھا ہوتا ہے۔ بعض اوقات گھروں میں، بلڈنگوں میں لوگ پتھر پر کندہ کاری کرتے ہیں۔ پتھر پر پائے جانے والے وہ جو نقوش ہیں کندہ کاری کے نتیجے میں، ان کو لاطینی زبان میں کردار کہا جاتا تھا۔ ہماری شخصیت پر جن خوبیوں یا خامیوں کے نقوش ہوتے ہیں وہ ہمارا کردار کہلاتے ہیں۔ اگر میری شخصیت بطور طارق وارث یا آپ کی جو بھی شخصیت ہے اس پر جو خوبیاں یا خامیاں انگریوڈ ہیں، نقش ہیں، کندہ کاری ان کی ہوئی ہے، وہ ہمارا کردار ہے۔ اور کریج، جرأت، انسانی کردار کی اہم خوبیوں میں سے ایک ہے۔ ان دنوں میں کتاب پڑھ رہا ہوں، اس کے رائٹر ہیں ڈاکٹر مارک رٹلنڈ، اور کتاب کا ٹائٹل ہے کیریکٹر میٹرز، کردار اہم ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے کریج کے تعلق سے، جرأت کے تعلق سے بات کی ہے کہ انسان کے کردار میں اخلاقی جرأت، اس کی کیا حیثیت ہے اور جرأت کس چیز کا نام ہے، اور کیسے کیسے زندگی میں کن کن موقعوں پر ہمیں کس کس طور سے اخلاقی جرأت کا، کردار کی جرأت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ تو اسی تعلق سے آج میں چند باتیں آپ سے کروں گا۔ کسی نے کہا کہ جرأت انسان کے کردار کی وہ سیڑھی ہے، وہ لیڈر ہے، سیڑھی ہے جس پر اس کی باقی خوبیوں کی چڑھائی ہوتی ہے۔ جرأت کی سیڑھی پر انسان کے کردار کی دیگر خوبیاں اوپر جاتی ہیں۔ اب جرأت کیا ہے؟ جرأت بے خوفی کے احساس کا نام نہیں ہے۔ ایک دم سے جوش میں آ کر کچھ کر گزرنا یا کسی کو کچھ کہہ دینا جو آپ سے زیادہ طاقتور اور با اختیار ہے، یہ جرأت نہیں ہے۔ دس از ناٹ کریج۔ کریج آف کیریکٹر، کردار کی جرأت دراصل جذباتی کام نہیں ہے،
جذباتی عمل بھی نہیں ہے، یہ ایک جذبے یا احساس کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کی قائلیت میں سے نکلتی ہے، اور انسانی عقل کسی ایسے کام کو کرنے کے لیے راضی ہو جائے جو اس کے لیے پرخطر ہے، لیکن جذبات میں آ کر نہیں، بلکہ دماغ سے سوچ کر، دل سے قائل ہو کر کسی پرخطر کام کا ذمہ لے لینا جرأت کہلاتا ہے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، کریج یا جرأت جذبے یا احساس کا نام نہیں ہے، بلکہ دل اور دماغ کا کسی بات کے بارے میں قائل ہو کر خطرے کے باوجود اس کا اظہار کرنا یا اس عملی قدم کو اٹھانا جرأت ہے۔ جرأت کی درست تعریف، اس کی رائٹ ڈیفینیشن ہونا لازمی ہے، کیونکہ اگر ہم اپنے معاشرے میں جرأت کو مس ڈیفائن کر دیں، اس کی غلط تعریف بیان کر دیں، تو یہ چیز ہمیں وحشیانہ پن کی طرف بھی لے کر جا سکتی ہے۔ یاد رکھیں، جہاں بھی آپ اپنے کردار میں جرأت کا مظاہرہ کریں گے، اخلاقی جرأت، مورل کریج، آپ کو اس کی قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ جرأت دراصل اپنی ذات کا انکار کر کے اپنا نقصان اٹھا کر کسی بھی طرح کی قیمت ادا کر کے سچائی کا اظہار کرنے کا نام ہے، سچائی کے لیے سٹینڈ لینے کا نام ہے۔ جو بات درست ہے اور جو بات عزت والی ہے، اس کے لیے بولنا اور اس کے لیے قدم اٹھانا، چاہے میرا نقصان ہی ہو جائے، چاہے مجھے اس کے لیے قیمت ہی ادا کرنا پڑے، جرأت ہے۔ مثلاً ایک ایسا شخص جو بلڈر ہے، ٹھیکیدار ہے، میں آپ کو ایک مثال دینے لگا ہوں۔ ایک ٹھیکیدار تھا، اس نے ایک کانٹریکٹ سائن کیا، ایک معاہدہ کیا ایک دوسری پارٹی سے کہ وہ ان کے لیے ایک بلڈنگ بنائے گا، ایک عمارت بنائے گا۔ جب اس نے وہ معاہدہ سائن کر لیا اور یہ طے پا گیا کہ اس عمارت کی تعمیر کے لیے کون سا میٹیریل استعمال ہوگا، کون سی اینٹیں، سیمنٹ، ریت، بجری، لوہا اور اس طرح کی دیگر چیزیں، لکڑی کا سامان کیسا ہوگا، پینٹ کیسا کیا جائے گا، جب یہ سارا معاہدہ طے ہو گیا، اگریمنٹ فائنل ہو گیا، قیمت بھی طے ہو گئی اور اس نے سائن کر دیے، تو کچھ عرصے بعد جس میٹیریل سے بلڈنگ بنانے کا فیصلہ کیا گیا تھا، وہ میٹیریل بہت مہنگا ہو گیا۔ تو اس بلڈنگ کانٹریکٹر کو، عمارت بنانے والے اس ٹھیکیدار کو احساس ہوا کہ یار، جس بات پر میں نے سائن کیے ہیں، اگر میں نے اسی میٹیریل سے یہ بلڈنگ بنائی تو یہ تو مجھے منافع کی جگہ نقصان ہو جائے گا۔ بطور انسان اس کے اندر کچھ آزمائشیں پیدا ہوئیں کہ دوسرے شخص کو تو پتہ نہیں چلے گا، دوسری پارٹی کو، تو میں کم معیار کا میٹیریل استعمال کرتا ہوں، لیکن نقشے کے مطابق بلڈنگ بنا دیتا ہوں، بلڈنگ پھر بھی مضبوط ہوگی اور دوسری پارٹی کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور مجھے میرا منافع بھی مل جائے گا۔ اس نے اس کے بارے میں سوچا، دعا کی کہ میں کیا کروں،
اور اس کے اندر دعا میں یہ احساس پیدا ہوا کہ اگر تو نے ایسا کیا تو تو دوسری پارٹی کو دھوکہ دے گا اور اپنے وعدے سے مکر جانے والا کہلائے گا، چاہے انہیں پتہ چلے یا نہ پتہ چلے، آسمان کا خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس احساس کے نتیجے میں اس نے فیصلہ کیا کہ چاہے مجھے مالی طور پر نقصان ہی اٹھانا پڑے، میں نے جو اگریمنٹ سائن کر دیا ہے، معاہدے پر جو دستخط کر دیے ہیں، میں اس کی پاسداری کروں گا۔ اس بلڈنگ کنٹریکٹر نے وہ عمارت مکمل کی اعلیٰ مواد سے جس کا اس نے وعدہ کیا تھا، اور اس بلڈنگ کو مکمل کیا۔ آخر میں اس کو مالی طور پر نقصان ہوا، لیکن اس نے اپنی اخلاقی بلندی، اپنی ایمانداری پر سمجھوتا نہ کیا، بلکہ مورل کرج دکھائی، اخلاقی جرت۔ یہ ہے کردار کی جرت، جس میں اپنی خودی کا انکار کر کے، قیمت ادا کر کے بھی وہ بات کہوں یا وہ کام کروں جو سچائی اور دیانتداری اور راستی پر مبنی ہے۔ انسان کے کردار میں پائی جانے والی اخلاقی جرت اس کے اہم ترین عناصر میں سے ایک ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جو جرت ہے، کریج آف کیریکٹر، یہ بہادری یا دلیری سے بڑھ کر ہے۔ جو لوگ فوج میں ہوتے ہیں، جا کر جنگیں لڑتے ہیں، یا جو لوگ کھیلوں میں مقابلے کرتے ہیں، ان کی کئی ایکٹیویٹیز زندگی میں ایسی ہوتی ہیں جو ان پروڈکٹیو اور ڈسٹرکٹیو ہوتی ہیں۔ ان کی پرائیویٹ لائف میں ایک اچھا کرکٹر سینچری تو بنا لیتا ہے گراؤنڈ میں جا کر، ایک اچھا بولر جب بولنگ کر رہا ہے 5 وکٹیں بھی لے لیتا ہے، ایک فوجی جرنیل جنگ میں جا کر ملک کے لیے بڑا اچھا جو ہے محاذ پر مقابلہ بھی کر کے آتا ہے۔ لیکن کئی دفعہ ایسے لوگوں کی جو سیلیبریٹیز بن جاتی ہیں سپورٹس میں، ملٹری میں یا دیگر شعبوں میں، پرائیویٹ لائفز جو ہوتی ہیں، ان کی جو ذاتی زندگی ہوتی ہے، ان میں بعض اوقات بڑی تباہی اور بربادی ہوتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کے کردار میں دلیری تو ہے، کرکٹ میچ میں مقابلہ کرنے کی، فٹ بال کے گراؤنڈ میں مقابلہ کرنے کی، میدان جنگ میں اترنے کی، لیکن ان کے کردار میں اخلاقی جرت نہیں ہے۔ مثلا ایک جنگجو جاتا ہے ایک علاقے میں اور وہاں خوب جناب وہ لڑائی کرتا ہے، دشمن کے جو لوگ ہیں وہ ان کا صفایا کر دیتا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر اس نے عورتوں پر بھی ظلم ڈھایا، بچوں پر بھی تشدد کیا۔ تو ایسا شخص دلیر تو ہے، ایسا جنگجو، ایسا جرنیل بہادر تو ہے، لیکن اخلاقی جرت سے خالی ہے، کیونکہ اخلاقی جرت کا تعلق جتنا درست اور عزت والی باتوں کے لیے قدم اٹھانے سے ہے، اتنا ہی کردار کی جرت کا تعلق اپنی ذات میں، اپنے باطن میں پائی جانے والی وحشیانہ اور شہوانی خواہشوں پر قابو رکھنے سے بھی ہے۔ جرت ایک طرف قائلیت کی بنیاد پر جو دل اور دماغ میں پیدا ہوئی ہے، اظہار اور اقدام کرنے کا نام ہے، تو دوسری طرف جرت اپنے احساسات اور جذبات اور خواہشات پر قابو پانے کا نام بھی ہے۔ کریج جو ہے وہ سرکمسٹینشیل بریوری، ایک خاص صورتحال میں دلیری دکھانے سے بڑھ کر ہے۔ اس کا ہم نے
روزانہ جو ہے ہم نے اس کا مظاہرہ کرنا ہے۔ پھر اخلاقی جرت یا کردار کی جرت ہے، اس کا تعلق ہماری عوامی زندگی سے بھی ہے۔ ایک جرت مند پولیس مین وہ نہیں ہے جو موٹر سائیکل پر جانے والے کسی شریف آدمی کو روکتا ہے، اس کو ڈراتا دھمکاتا ہے اور اس سے رشوت لے لیتا ہے، بلکہ ایک حقیقی جرت مند پولیس مین وہ ہے جس کو جب لفافے میں خاموشی سے آفر پیسوں کی بھی جائے، یا ایک جرت مند صحافی وہ ہے جس کو لفافہ پیش بھی کیا جائے، تو وہ اپنی انٹیگریٹی کا، اپنی اخلاقی بلندی کا، اپنے کردار کی درستی پر کمپرومائز نہ کرے۔ ہمارے کردار کی جرت کا اثر بطور پاسبان، بطور صحافی، بطور پولیس مین ہمارے معاشرے پر بھی ہوتا ہے۔ پھر جرت ایک ایسی چیز ہے، کریج ایک ایسی کردار کی خوبی ہے جس کا آپ نے ہر روز مظاہرہ کرنا ہے۔ اس تعلق سے مجھے ایک اور مثال یاد آ رہی ہے کہ تصور کریں ایک لڑکی ہے جو معذور ہے، ویل چیئر پر ہے، لیکن وہ فیصلہ کرتی ہے کہ معذور ہونے کے باوجود اس نے ہر روز صبح اٹھنا ہے، تیار ہونا ہے اور اسکول جا کر تعلیم حاصل کرنی ہے۔ اس کے بعد اس کی جب پڑھائی مکمل ہوتی ہے، وہ ہر روز صبح اٹھتی ہے، خدا کے حضور دعا کرتی ہے، اس کے مقدس کلام کو پڑھتی ہے، اس کی تعریف کے گن گاتی ہے، اس کے حضور شکر گزاری کرتی ہے، اور پھر اپنے گھر سے اسی معذوری کی حالت میں نکلتی ہے، جاب کرتی ہے، واپس آتی ہے۔ اس کا بدن مضبوط نہیں ہے، اس کے بدن میں درد بھی ہے، تکلیف بھی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایک پروڈکٹیو لائف، ایک پھلدار زندگی، ابنڈنٹ لائف، بھرپور زندگی گزارتی ہے۔ اس معذور لڑکی کا روزانہ کا یہ عمل اس کے کردار کی جرت کا اظہار ہے۔ دس از دا کریج آف کیریکٹر۔ ڈیلی بیسس پر، صرف کسی ایک خاص سچویشن میں نہیں۔ کئی لوگ ہوتے ہیں وہ ونس ان اے لائف ٹائم ہیرو بنتے ہیں، لیکن جرت کا تعلق ایک جو ہے موقع پر نہیں، روزانہ کی بنیاد پر ایسی زندگی گزارنا جو پھلدار اور بھرپور ہو، وہ کردار کی جرت کو پیش کرتی ہے۔ پھر کردار کی جرت کا تعلق خدا سے ڈرنے سے بھی ہے، فیئر آف گاڈ، اور خدا کا ایسا ڈر جس کے نتیجے میں ہمارے اندر خدا کے لیے احترام اور عزت پیدا ہو۔ خدا سے ڈرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ خدا کوئی سلطان راہی ہے اور اس نے ہاتھ میں گنڈاسا پکڑا ہوا ہے، اور اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو اس نے جناب میرا نقصان کر دینا ہے۔ نہیں، بائبل مقدس بتاتی ہے کہ خدا ایسا بادشاہ ہے جس کے اندر باپ والا دل ہے، وہ ہم سے پیار کرتا ہے، وہ ہماری فکر کرتا ہے، اور لکھا ہے کہ وہ اپنے سورج کو نیکوں اور بدوں دونوں پر چمکاتا ہے۔ جب وہ میਂہ برساتا ہے تو وہ ان پر بھی برساتا ہے جو اس کی پیروی کرتے ہیں، اور ان پر بھی برساتا ہے جو اس کے وجود کو ہی تسلیم نہیں کرتے۔ وہ اپنا میਂہ اور ان پر بھی برساتا ہے جو راست باز ہیں، اور ان پر بھی جو ناراست ہیں۔ وہ اپنا سورج ان پر بھی چمکاتا ہے۔ آج کل نومبر کا مہینہ ہے، لاہور میں بڑا خوبصورت موسم ہے، بڑی اچھی دھوپ نکلتی ہے، تو وہ جو خوبصورت دھوپ ہے وہ ہر طرح کے شخص کے لیے ہے، چاہے کوئی اچھا ہے یا برا۔ ایک دفعہ ایک مشنری تھا، بروس اولسن اس کا نام تھا، اور وہ جنوبی امریکہ میں کمیونسٹ لوگوں کے علاقے میں خدمت کرتا تھا۔ تو جو کمیونسٹ گوریلے تھے
انہوں نے اس کو پکڑ لیا، یعنی کہہ لیں کہ وہ جو کمیونسٹ مسلح گروہ تھا، اور گفتگو کے دوران ایسا لگا کہ وہ اس کو مار ڈالنے کو تھے۔ بروس اولسن نے ان سے کہا، اس نے کہا میرے پاس ایک ایسی دولت ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، تم میری جان لینا چاہتے ہو لیکن میں تمہیں مرنے سے پہلے کچھ اور دینا چاہتا ہوں۔ وہ لوگ پہاڑی علاقوں میں دور دراز پہاڑوں اور جنگلات میں رہتے تھے۔ اس شخص نے، بروس اولسن نے، ان کی زبان اسپینش لینگویج، ہسپانوی زبان سیکھی ہوئی تھی۔ اس نے ان سے کہا میرے پاس علم کی دولت ہے، مجھے پڑھنا لکھنا آتا ہے، اس سے پہلے کہ تم مجھے مار ڈالو میں چاہتا ہوں کہ میں یہ دولت تمہارے سپرد کر جاؤں۔ ان ڈاکوؤں نے سوچا، کمیونسٹ مسلح جو تھے وہ گروہ نے سوچا یار بات تو ہمارے فائدے کی ہے۔ اس نے ان سب کو پڑھنا لکھنا سکھایا، اور جیسے جیسے انہیں پڑھنا لکھنا آتا گیا، بروس اولسن کے بارے میں، اس مشنری کے بارے میں ان کے خیالات میں تبدیلی آتی گئی، اور بالآخر جب وہ پڑھ لکھ گئے تو انہوں نے اس سے کہا کہ دیکھو بروس، اب تم ہمارے دشمن نہیں رہے، تم تو ہمارے استاد، ٹیچر بن گئے ہو، تم نے ہمیں پڑھنا لکھنا سکھا دیا ہے، علم کی دولت دی ہے، باوجود اس کے کہ تم چاہتے تو ہمیں یہ آفر بھی نہ کرتے۔ ہم تمہارے کردار کی اس جرت سے اس قدر متاثر ہیں کہ اب ہم تمہیں قتل کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ تم نے باحفاظت جہاں پر بھی پہنچنا ہے تم وہاں پر جاؤ، ہم تمہاری وہاں تک جو ہے تمہارے سفر کا ذمہ لیتے ہیں اور تمہیں باحفاظت وہاں پہنچائیں گے۔ بروس اولسن نے اپنے ممکنہ قاتلوں کے سامنے ان کے فائدے کی، ان کی ترقی کی بات کی، اپنے اندر پائے جانے والے خوف اور ڈر پر قابو پایا، ان کی بہتری کا سوچا، اخلاقی جرت کا مظاہرہ کیا، تو نتیجتاً نہ صرف اس کی اپنی زندگی بچ گئی بلکہ اس کے دشمنوں کو علم کی دولت بھی مہیا ہو گئی۔ یہ ہے کردار کی جرت، اپنی جان کی بازی لگا کر سچائی کے لیے اور دوسروں کی بہتری کے لیے کھڑے ہونا۔ بائبل مقدس میں کردار کی جرت، کریج آف کیریکٹر، یا جسے میں نے مورل کریج، اخلاقی جرت بھی کہا، اس کی 3 مثالیں ملتی ہیں، اور یہ 3 مثالیں 3 بادشاہوں کی ہیں۔ ان میں نمبر 1 ہے ہیرودیس بادشاہ، نمبر 2 ہے داؤد بادشاہ، اور نمبر 3 ہے یسوع بادشاہ۔ ہم باری باری ان مثالوں پر غور کریں گے۔ یاد رکھیں کہ کسی بھی لیڈر کے کردار کی جرت کا اندازہ تب ہوتا ہے جب وہ انڈر پریشر ہوتا ہے، جب وہ کسی نہ کسی دباؤ کے نیچے آتا ہے۔ پہلی مثال ہیرودیس بادشاہ کی ہے۔ نئے عہد نامے میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ اس نے اپنے بھائی کی بیوی سے دوستی بڑھا لی اور اس کے ساتھ تعلق قائم کر لیا۔ باوجود اس کے کہ وہ بادشاہ ہے، اس کے پاس اختیار ہے، اس نے اخلاقی طور پر ایسا کام کیا جو بزدلی اور حرام کاری پر مبنی تھا۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے جب اس کو چیلنج کیا کہ تو نے یہ غلط کیا ہے، تو ہیرودیس جو لوگوں کے سامنے تو بڑا دلیر بادشاہ ہے، اندر سے اتنا ڈرپوک تھا کہ وہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کو جو ہے قتل بھی نہیں کروا سکتا تھا، کیونکہ ہیرودیس کو خدا کا ڈر نہیں تھا، اس کو لوگوں کا ڈر تھا کہ لوگ یوحنا کو نبی مانتے ہیں۔ بالآخر ہمیں پتہ چلتا ہے متی کی انجیل کے باب نمبر 14 کی آیت نمبر 5 سے 10 میں کہ ہیرودیاس نے اپنی بیٹی کے ذریعے سے ہیرودیس بادشاہ کو مجبور کیا کہ وہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر کٹوائے اور ایک تھال میں
لا کر ساری محفل کے سامنے پیش کرے۔ سو وہ عورت جو اپنے شوہر سے وفادار نہیں رہی، اور وہ بادشاہ جو اپنے بھائی سے وفادار نہیں رہا، اور جو ڈرپوک بادشاہ ہے اس نے ایک جرت مند نبی کا قتل کروا دیا۔ اس سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کردار کی جرت عہدے رکھنے سے نہیں آتی۔ آپ کے پاس بادشاہ کا عہدہ ہے، یا چیئرمین کا عہدہ ہے، یا بشپ کا عہدہ ہے، یا پاسٹر کا عہدہ ہے۔ کردار کی جرت کا تعلق ہمارے باطن سے ہوتا ہے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا ایک جرت مند نبی تھا۔ ہیرودیس ایک ڈرپوک بادشاہ تھا جس نے ایک بے وفا عورت کو استعمال کر کے ایک جرت مند نبی کا سر کٹوا دیا۔ لیکن اس سٹوری میں یوحنا بپتسمہ دینے والا ہیرو ہے جس نے اپنی اخلاقی جرت پر سمجھوتا نہ کیا اور گناہ کو گناہ ہی قرار دیا۔ دوسری مثال داؤد بادشاہ کی ہے۔ اگر آپ پہلا سیموئل باب نمبر 30 آیت نمبر 1 سے 6 پڑھیں تو وہاں ذکر ملتا ہے کہ امالیکیوں نے جو ہے داؤد کے علاقے پر حملہ کیا، سکلاج پر چڑھائی کی، اور وہ تباہی اور بربادی پھیلا کر داؤد اور دیگر لوگوں کی بیٹیوں کو، بیٹوں کو اور بیویوں کو لے گئے۔ جب داؤد وہاں پہنچا تو وہ اور اس کے ساتھی رونے لگے، چلانے لگے، کیونکہ ان کے بیٹے، بیٹیاں اور بیویاں اسیر بنا کر لے جائے گئے۔ لوگ داؤد بادشاہ سے اس قدر ناراض ہوئے کہ انہوں نے چاہا کہ وہ اسے قتل کر ڈالیں، پتھر مار مار کر وہ اسے سنسار کرنا چاہتے تھے۔ یہاں دیکھیں پہلا سیموئیل 30:6 میں لکھا ہے، اور داؤد بڑے شکنجے میں تھا کیونکہ لوگ اسے سنسار کرنے کو کہتے تھے، اس لیے کہ لوگوں کے دل اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے نہایت غمگین تھے۔ پر داؤد نے خداوند اپنے خدا میں اپنے آپ کو مضبوط کیا۔ لوگ اسے سنسار کر دینا چاہتے ہیں کیونکہ اس کی بادشاہی میں، اس کی فوجی قیادت میں ان کا علاقہ اجڑ گیا ہے، ان کے خاندان ٹوٹ گئے ہیں، بکھر گئے ہیں۔ لیکن غور کیجئے داؤد نے کیا کیا؟ داؤد نے خداوند اپنے خدا میں اپنے آپ کو مضبوط کیا۔ اس نے خداوند اپنے خدا میں اپنے اندر جرت پیدا کی، اپنے اندر ہمت پیدا کی۔ سو جرت، کردار کی جرت ایک ایسی خوبی ہے جس میں جب ہم ٹوٹ پھوٹ کا، جب ہم توڑ پھوڑ کا، جب ہم شکست کا شکار ہوں تو تنہائی میں خدا کے قدموں میں جا کر ہم پھر سے مضبوطی اور ہمت حاصل کریں۔ جب ایسا ہوگا تو تب ہم بطور لیڈر، بطور حکمران، یا بطور ایک مسیحی کارکن یا مسیحی شاگرد اپنے لوگوں کے لیے کھڑے ہوں گے۔ داؤد ایک طرف فوجی سردار ہے، دوسری طرف وہ زبردست حکمران ہے، تیسری طرف وہ طاقتور بادشاہ ہے، لیکن چوتھی طرف اس کے اندر اپنے لوگوں کے لیے چرواہے کا ایسا دل ہے جو خداوند کی حضوری میں جا کر مضبوطی حاصل کرتا ہے، پناہ حاصل کرتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اور پھر اپنے لوگوں کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو اور اپنے لوگوں کی بیویوں کو واپس لائے گا۔ ہیرودیس ڈرپوک بادشاہ تھا، داؤد جو تھا چرواہے کا دل رکھنے والا بادشاہ تھا۔ ہیرودیس خدا کے احکام کا نافرمان بادشاہ تھا، داؤد خدا کے احکام کی پیروی کرنے والا جو ہے مضبوط بادشاہ ہے۔ اور تیسرا بادشاہ جس کا ذکر ہمیں بائبل میں ملتا ہے، جو اخلاقی جرت یعنی کریج آف کیریکٹر کی مثال ہے، وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ یسوع مسیح نے قوم اسرائیل اور تمام بنی نوع انسان کی نجات، بحالی
اور مخلصی کے لیے نہ صرف صلیب کی تکلیف اور اذیت بھری سزا کو برداشت کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس نے اس روحانی کرب کا تجربہ بھی کیا جو اسے صلیب پر تب اپنے اوپر لینا پڑا جب وہ روحانی تاریکی کے عالم میں اترا اور تمام بنی نوع انسان کے گناہوں کا بوجھ اس پر آنے کی وجہ سے خدا نے بھی اپنا منہ اس سے پھیر لیا۔ خدا جو پاک ہے، اس نے جب تمام کائنات کی ناپاکی اور گناہ کی عدالت کو یسوع پر دیکھا تو خدا بھی پیچھے ہٹ گیا اور یسوع نے فرمایا، چلا کر پکارا بلکہ کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ لیکن اس کے کردار کی جرت دیکھیں کہ جب یسوع بادشاہ باغ گتسمنی میں تھا اور اسے معلوم تھا کہ یہ سب کچھ اس کے ساتھ ہونے والا ہے، تو اگرچہ لوکا کی انجیل کے 22ویں باب میں اس نے دعا کی کہ اب آپ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ پر سے ٹل جائے، لیکن ساتھ ہی اس نے کہا تو بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ کردار کی جرت اپنے بدن کی قربانی دے کر، اپنی جان کی قیمت ادا کر کے خدا کی مرضی کو پورا کرنے کا نام ہے، کیونکہ خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہی درست اور باعزت کام ہے۔ آج ہم نے اس پیغام میں ان چند باتوں پر جو غور کیا ہے، میں اینڈ میں ان کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں گا اور پھر کلوز کروں گا کہ کردار کی جرت جو ہے یہ محض بہادری نہیں ہے، یہ محض جذبہ یا احساس جو کسی خاص صورتحال میں ابھرے وہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا رویہ ہے جس کا اظہار ہم نے روزانہ کرنا ہے، اور یہ دل اور دماغ کی قائلیت کی بنیاد پر ایسے اظہار یا ایسے عمل کا نام ہے جو قیمت ادا کرنے اور قربانی دینے کے باوجود بھی وہ بات کہے یا وہ کام کرے جو درست ہے، جو سچ ہے اور جو راست ہے۔ اور اس میں ہم نے کئی لوگوں کی مثالوں پر بھی غور کیا، لیکن ان دی اینڈ ہم نے دیکھا کہ 3 بادشاہ تھے، داؤد بادشاہ اور 3 بادشاہ تھے، ہیرودیس بادشاہ ڈرپوک بادشاہ تھا، اخلاقی جرت سے خالی۔ داؤد بادشاہ تھا، اخلاقی جرت اس میں تھی، اس نے اپنے آپ کو دباؤ اور مشکل کی حالت میں خداوند میں مضبوط کیا۔ اور پھر یسوع بادشاہ جس کی اخلاقی جرت کا معیار یہ تھا کہ اس نے روحانی اور جسمانی دونوں طرح کی اذیت برداشت کر کے بھی خدا کی مرضی کو پورا کیا تاکہ بنی نوع انسان کی نجات کا انتظام ہو جائے۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔